اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں رکوع کے شروع میں ارشاد فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جو دشمن ہوا جبرائیل کا، بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام نازل کرتا ہے آپ کے قلب اطہر پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے ان کے درمیان موجود ہے، یعنی تورات کی، وَهُدًى وَبُشْرَى، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اسی کے متعلق من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکال علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں آیتیں مبارکہ بنی اسرائیل کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں اور میکال علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت جو یہاں تحریر ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام ابو جعفر طبری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم آپ سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان 4 چیزوں کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو، لیکن مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم ان جوابات کو صدق یعنی سچا مان کے پھر تم ایمان لے آنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے ہم ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ تو جواباً میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کو قسم میں دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تورات کو نازل کیا، کیا تم کو معلوم ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے اور آپ کی اس بیماری نے طول پکڑ لی، یعنی لمبی ہوئی آپ کی بیماری، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اور منت مانی کہ اللہ نے مجھے اگر اس بیماری سے صحت دے دی تو میں اپنی پسندیدہ طعام کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ ایک روایت میں آئے گا ان کا پسندیدہ طعام اونٹ کا گوشت تھا اور پسندیدہ جو مشروب ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ تھا، تو یہ دونوں نے انہوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا یہ دونوں چیزیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ طعام حرام کر لیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال کہ مؤنث یعنی مرد اور عورت یہ دونوں کیسے پیدا ہوتے ہیں یا ان کی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قسم میں دیتا ہوں اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا۔ تم کو معلوم ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، بس جس کا پانی غالب ہو جائے اس بچے کی مشابہت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی اگر مرد کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو بچے کی مشابہت مرد کے ساتھ ہو جاتی ہے، اگر عورت کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو عورت کے ساتھ اس بچے کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بخدا ایسا ہی ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، جب انہوں نے کہا نا کہ بخدا ایسا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اس نبی امی، حضور علیہ السلام کا لقب ہے نا نبی امی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نبی امی کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ تو انہوں نے کہا بخدا ہاں ایسا ہے۔
آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر انہوں نے کہا اب ہم آپ سے فرشتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تین تو ہو گئے سوال۔ چوتھا سوال یہ کہ فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ سوال جو ہے نا، اس سوال کا جواب ہمارے دین کے متعلق ہے، ہمارا دین کا مدار اس سوال کے جواب کے متعلق ہے، یعنی اگر آپ نے اس کا جواب ہمارے ذہن کے مطابق دے دیا تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہمارے متعلق نہیں ہوا تو ہم ایمان ہی لائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ اچھا، ہاں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے دوست ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے ان سب کے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، اور وہ نبی جبرائیل علیہ السلام کے دوست ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان نبیوں کے دوست ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس طرح بہانہ بنایا، ہاں، تو اس طرح انہوں نے عہد کو کیا کر لیا؟ توڑ دیا۔ تو اس کے متعلق جب یہ یہودیوں کی ایک جماعت اور حضور علیہ السلام کے درمیان جب یہ مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل، اے حبیب یہ تو جبریل کو دشمن سمجھتے ہیں، جبریل تو وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھی مصدقا لما بین یدیہ، یعنی وہ وحی کیا کرتی ہے کہ وہ جو موجود تورات ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے اور بشارت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ اس طرح فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات، کھلی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان آیات کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں، یعنی فاسق لوگ، فاسق اس کو کہتے ہیں جو کہ اطاعت سے نکل جائے، فرما برداری سے نکل جائے، وہ فاسق ہے۔ اب یہ آیت نمبر کا اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہاں پر ایک روایت منقول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم ابن سوریہ القطیونی، ابن سوریہ القطیونی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آئے جس کو ہم جانتے پہچانتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت بینہ واضح نازل نہیں فرمائی تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں، یعنی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کوئی ایسی آیت نہیں لے کر آئے، آپ کوئی ایسا معجزہ نہیں لے کر آئے، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے جس کو ہم جانتے پہچانتے ہوں، اس کو جان پہچان کر پھر ہم آپ کی اتباع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں نازل کر دی، اور ان آیتوں کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ آگے فرمائے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا حقیقت یہ نہیں ہے جب کبھی ان گروہ میں سے ایک گروہ عہد کرتا ہے تو وہ عہد کو توڑ دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اب یہ بھی ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو کوئی عہد نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی عہد ہی نہیں لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جب بھی کبھی عہد کرتے ہیں تو یہ توڑ دیتے ہیں، جب کبھی عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کا وعدے خلافی کر دیتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اب ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہیں لیا، تو یہ فرمایا ان کی یہ کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جب بھی عہد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تورات، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان گروہ میں سے جس کو کتاب دی گئی،
اس نے کیا کیا، پس پشت ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی پس پشت ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے صرف ایک حصے کے انکار کرنے کو فرمایا کہ انہوں نے پوری کتاب کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے تورات کے صرف ایک حصے کا انکار کیا تھا، جس حصے میں حضور علیہ السلام کی صفات لکھی تھی، صرف اس حصے کا انکار کیا، باقی حصے کو وہ پڑھتے تھے، مانتے تھے اس کو۔ تو فرمایا یہ جو تورات ہے، اور تورات اور قرآن مجید ان دونوں کی مشابہت بھی تھی، جس طرح قرآن مجید میں بشارتیں ہیں، وعیدیں ہیں، وعدے ہیں، اور جزا سزا کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، اسی طرح تورات میں بھی تھا، یعنی جزا سزا کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا اس میں، حضور علیہ السلام کی صفات کا بیان تھا اس میں۔ تو اسی طرح تورات اور قرآن مجید میں مشابہت تھی، اسی لیے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے تو انہوں نے تورات کا ایک حصے کا انکار کیا، بولا ایک حصے کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے انہوں نے پوری تورات کو کیا کر دیا، پس پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے پیروی کی جو پڑھتا تھا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت میں، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وما انزل علی الملکین، اور ان یہودیوں نے اس کی پیروی کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، وہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو نہیں سکھاتے کوئی چیز، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہی ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون، بس وہ شیطان سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے شیاطین سیکھتے تھے کون سی چیز، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس چیز کے ذریعے یہ میاں بیوی کے درمیان کیا کریں، علیحدگی کریں، وما هم بضارین بہ من احد، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جادو کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ وہ چیز سیکھتے جو ان کو نقصان دیتی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع نہ دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک یہ جانتے تھے، انہوں نے جانا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے جادو کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ ایک اور آیت پھر اس کے بعد رکوع ختم ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ آمنوا، اگر یہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور متقی پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہترین ثواب پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر انہیں کچھ علم ہوتا، اگر یہ کچھ جانتے۔ اب اس سے پہلی والی آیت میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی گئی ہے کہ شیاطین کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اب ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ شریف میں یہودی تھے، تو وہاں ان یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحر اور جادوگر ہیں، ساحر یعنی جادوگر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ فرماتے تو نبیوں میں ان کا تذکرہ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور یہ طعن و تشنیع کرتے، یہ یہودی کیا کرتے، طعن و تشنیع کرتے کہ وہ تو جادوگر تھے۔ اب یہ حقیقت اس طرح ہے کہ یہاں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین
آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے، یعنی آسمانوں کے قریب جا کے بیٹھ جاتے اور فرشتوں کا کلام سنتے وہاں جا کر، فرشتوں کا کلام سنتے کہ زمین میں کب کون مرے گا، کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اس قسم کی دیگر باتیں بھی وہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تو وہ بھی سن لیتے، آپس وہ بھی کان لگا کے ان کو سن لیتے، پھر وہ باتیں آ کے زمین پہ اپنے نیچے کاہن جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو آ کے سناتے تھے، اور اس میں کچھ جھوٹ بھی ملا دیتے تھے وہ شیاطین۔ وہ فرشتوں کا کلام سنتے کہ کب مرے گا، کون مرے گا، کیسے مرے گا، بارش کب ہوگی، اس طرح کی باتیں سن کے پھر اپنے کاہنوں کو آ کے بتاتے، زمین پہ جو ان کے ہوتے دوست کاہن ہوتے ان کو آ کے سناتے۔ پھر وہ کاہن کیا کرتے کہ ان شیاطین کی باتوں کو اور اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا کر پوری کتاب لکھ دیتے، کتاب میں لکھا کرتے، اس طرح انہوں نے کتاب لکھ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، اور اس دوران یہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ شیطانوں کو علم غیب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شیاطین اس طرح کر رہے ہیں کہ فرشتوں کا کلام سنتے ہیں، کاہنوں کو بتاتے ہیں، کاہن جو ہے نا وہ کتابوں میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا کہ ان کتابوں کو تلاش کیا، آپ نے کتابوں کو تلاش کر کے ان کتابوں کو منگوایا، ایک صندوق میں رکھ کر اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اب جب دفن کر دیا تو شیطان جو بھی کرسی کے قریب جاتا تو وہ جل جاتا، اس کرسی کے قریب جب بھی شیطان کو جاتا تو وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب اگر کسی شخص کے متعلق میں نے یہ سنا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ شیطانوں کو علم غیب ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص شیطانوں کے متعلق یہ بات نہیں کہے کہ شیطانوں کو علم غیب ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ اب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ اب کرسی کے نیچے وہ کتاب صندوق کی شکل میں دفن تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے پاس آیا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے پاس آیا انسانی شکل میں، ان کو کہا کہ میں تمہیں ایسا خزانہ بتاؤں جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا بتا، تو ان کو لے کے گیا شیطان کرسی کے نیچے جو صندوق تھا، بولا اس کو زمین کو کھودو، انہوں نے زمین کو کھودا تو وہ صندوق نکل گیا، اس میں سارے یہ جادو کے جو معاملات تھے وہ لکھے ہوئے تھے۔ تو اور شیطان نے یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا دیکھو سلیمان علیہ السلام اس کتاب کے ذریعے جو کرسی کے نیچے دفن ہے اس کے ذریعے جنوں پر، پرندوں پر، انسانوں پر حکومت کرتے تھے، اب تم بھی جادو کرنا شروع کر دو۔ یعنی ان شیطان نے بنی اسرائیل کو اس کام میں جادو میں لگا دیا۔ اب تب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ یہ جو جادو کیا ہے، یہ جو کفر کیا ہے، یہ تو شیطانوں نے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر کی بات نہیں کی۔ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین لوگوں کو کیا کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ اب اس میں ایک اور آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت اور ماروت پر اللہ تعالیٰ نے جو جادو نازل کیا گیا اس کی یہ پیروی کرتے تھے۔ اب ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے، شیطان ان سے بھی کیا کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ دونوں ہاروت اور ماروت یہ دونوں مقدس فرشتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے کے زمین پہ بھیجا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں کہ جادو ہے کیا۔ تو یہ دونوں فرشتے زمین پہ آئے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ شیاطین نے کیا کیا کہ ان دونوں فرشتوں سے وہ بات سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی کسی اور کو، یعنی میاں بیوی کے درمیان کیا کرتی، علیحدگی کر دیتی تھی باتیں، وہ سیکھتے تھے، اچھی چیزیں ان سے نہیں سیکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح، وہ تو حقیقت بیان کرتے تھے جادو کی، لیکن یہ ان سے بری چیزیں سیکھ لیتے تھے، دونوں شیاطین ان دونوں فرشتوں سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو
شیاطین ہیں انہوں نے اس کی بھی، یہ جو یہودی ہیں انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو کہ ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں نازل کیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، فرشتے مقدس ہیں، ان کو کیوں مبعوث کیا کہ حالانکہ جادو حرام ہے؟ تو فرمایا اس میں آیت میں جواب ہے کہ حتیٰ یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کون حقیقت کی پیروی کرتا ہے اور کون جادوگر کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے فرشتوں نے کہا نا کہ یہ فرشتے کسی کو بھی کوئی چیز سکھاتے نہیں ہے مگر کیا کہتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ، ہم کیا ہیں تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آزمائش ہیں۔ اب جو اچھی چیز سیکھنا چاہے وہ سیکھ لے۔ حقیقت بات اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نازل کیا تھا زمین پہ تاکہ لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ جادو کیا ہے، حرام ہے، جادو حرام ہے، جادو کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور جادو کرنا یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اب جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو کی کئی تعریفیں ہیں۔ آسان تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو دوسری حقیقت میں تبدیل کر دینا، کسی چیز کی حقیقت کو، کسی چیز کی اصل کو دوسری حقیقت میں تبدیل کر دینا، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ یعنی ساحر جو ہے وہ جب جادو کرتا ہے تو سامنے والے کو یہ باور کراتا ہے کہ اصل میں وہ حق بات کو چھپاتا ہے، باطل کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ باطل کو ظاہر کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے۔ جب وہ سامنے والے کو وہ حق دیکھنے میں آتی ہے، یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ اب جادو سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فرمایا ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادو ہے، جادو سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں پر سزا بھی لکھی ہے جادوگروں کی کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت جندب بن عبداللہ، حبیب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز، یہ تابعی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی، باقی تمام صحابہ کرام کے نام ہیں۔ انہوں نے ساحر سے توبہ طلب کیے بغیر اس کے قتل کا فتویٰ دیا، یعنی انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے تو اس کو توبہ کی مہلت بھی نہ دو، توبہ کی تو مہلت دیے بغیر اس سے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کی حد، ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے، اس کو تلوار سے مار دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور اس پہ تو اتفاق ہے کہ جادو کرنا حرام ہے، اور جادو کا انکار کرنا، جادو کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ جادو کرنا حرام، جادو کا انکار اور جادو کو حلال سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ شیاطین نے جادو کیا، شیاطین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ کام نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے گا بغیر کسی مہلت دیے۔